حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں برحق ہے۔ یزید کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، خلافت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی، اور اس کو مسلمانوں نے اجماعی طور پر اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تو وہ خود کی جو ہے وہ تحت خلافت پر چڑھ بیٹھا اور لوگوں سے بیعت کرنے لگا اور زبردستی کرنے لگا، اور پھر جہاں اس کا اقتدار قائم ہوا تو لوگوں پر ظلم شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مختلف جگہ سے مختلف خطوط آئے کہ ہم پر اس کے گورنر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اب تک بیعت نہیں کی تھی، حضرت اللہ بن زبیر نے بھی نہیں کی تھی، تو اس نے زبردستی بیعت کروانا چاہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ بعد میں جب آپ کو مختلف جگہ سے شکایتیں موصول ہوئی، خطوط موصول ہوئے، خاص طور پر کوفہ کے لوگوں سے، تو آپ اصل حقائق کو سمجھنے کے لیے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر میں تھے کہ کربلا کے مقام پر یزید نے فوج بھیجی۔ یزید کے خاص وقت ابن زیاد تھا، ابن زیاد کو اسی نے مقرر کیا تھا کوفہ کا بنانے، تو ابن زیاد کی یزید کی فوج تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس معاملہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ برحق تھے اور یزید حق پر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کتاب کو صحیح سمجھتے ہیں اور یزید کے مدی نہیں ہیں۔ یزید نے اس دور میں بہت ظلم کیے اور اس کا ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ کربلا کے مقام پر جو ہے وہ درجنوں اہل بیت کے جو ہے وہ حضرات کو شہید کیا گیا۔ یہ الگ نام شہادت آباد کا جو پیش آیا یہ یزید کے دور میں پیش آیا، اور یزید اس کا کرتا جاتا تھا، اسی کی حکومت تھی، ہم اس کو اس سے بڑی ذمہ قرار دیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ برحق تھے